السلام علیکم. متن الحق حاضر. آج اپریل 27 2024. یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. اب تھوڑا سا وقت لگتا ہے ایڈٹ ہونے میں اس میں، لیکن جو آج دل بہت ویسا تھا. پاکستان جو ہے مال غنیمت بن گیا لوگوں کے لیے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی لوٹ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے تناظر میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے بیوروکریٹس، اللہ ان کی مغفرت کرے، مختار مسعود صاحب کے حوالے سے، ان کی یادداشتوں سے میں نے جو کچھ نکالا ہے آپ کو وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پہلے ہم کہاں کھڑے تھے، اب کہاں کھڑے ہیں. تھوڑا سا میں تعارف کر دوں مختار مسعود صاحب کا. یہ 1926 کو پیدا ہوئے تھے. 1949 میں مقابلے کا امتحان پاس کیا. سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. آبا و اجداد کا تعلق تھا کشمیر سے، کیونکہ ابھی ذکر آئے گا آگے. میرا یہ واقعہ دو قسطوں پر مشتمل ہے، ایک ملک لوٹنے والے اور ایک ملک کے خیر خواہ. پہلے میں لوٹنے والوں کا ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا ہے. مختلف بڑی بڑی پوسٹوں پر رہے وہ مرحوم. 2017 میں انتقال ہوا ان کا. کتابیں لکھی بڑی مشہور، 2-4 کتابیں لکھی، 2 تو بہت مشہور ہوئی ان کی. تو یادداشت ہیں تو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہم صرف اس لیے کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں، پہلے ہم کہاں تھے. یہ گورنمنٹ سروس میں آئے. ایک وقت ایسا آیا، سردار عبدالرب منسٹر مرحوم وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد، جس کو اب کہتے ہیں KPK. اس کے وزیر اعلیٰ تھے. یہ ان کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے. کیپٹل دارالحکومت تھا کراچی. یہ غور سے سمجھیے گا. پشاور سے وہ کچھ سرکاری امور کے لیے، ایک معاملات مشورے کے لیے، اس وقت پاکستان کی 52-53 کی بات ہے، یہ اتنا ابھی ترقی نہیں تھی، تو وہ آتے تھے، ریل میں آتے تھے. سنیے گا، دیکھیے، تب سفر ریل کا تقریباً وہ بن جاتا تھا 30 گھنٹے سے زیادہ کا. کھانے پینا بھی ہوتا تھا. تو وہ جو خدمت پہ ان کی جو لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اپنے PS پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے مشورہ کیا، بھائی آپ ایسا کرو، یہ بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، گھر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ تھوڑا بہت کم سے کم 5 روپے تو منظور کروا لیں تاکہ ہم ان کو بھی دے دیا کریں. آپ مانے نہ مانے، اسمبلی میں معاملہ گیا 5 روپے کا، اسمبلی نے نامنظور کر دیا وہاں کی. نہیں، کوئی جب وہ ڈیوٹی پہ ہے تو اگر وہ ویسے بھی گھر میں کھاتا پیتا تو اپنا خرچہ اٹھائے. 5 روپے نہیں منظور ہوئے. یہ ان کی جو یادداشتیں ہیں اس میں پورا لکھا انہوں نے. کہتے ہیں جی سروس چل رہی، ترقی کرتی، یہ ابھی اس کے بعد ترقی ہوتی رہی، بڑی 20 21 22 گریڈ میں آ گئی ہے. 1971 پیس پارٹی حکومت آئی. ان کی پوسٹنگ ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرائیویٹ سیکریٹری PS. لکھتے ہیں میں نے جب اس میں آنے کے بعد میں نے ایک دن وزیر اعلیٰ کا ثواب دیدی فنڈ دیکھا، جو وہ پیسے بغیر کسی کو جواب دیے خرچ کر سکتا ہے. وہ 5 کروڑ روپے تھا. 5 روپے نہیں پاس ہوئے تھے اس زمانے. اتنی محبت تھی وطن سے، اور وہ آتے ہی انہوں نے 5 کروڑ روپے دے دیے، جس کو چاول اٹھاوا. اب اس سے آگے آپ پڑھیں انا للہ. اگلا ایک دور آیا میاں نواز شریف صاحب کا. میں نے پچھلے پروگرام میں لکھا تھا نا کہ دل خراب تھا سیاستدانوں کی حالات کی وجہ سے. اب سنیے، انہوں نے اپنی ہونہار بیٹی، جو آج کل پولیس کی وردی میں جو پہنی ہے، بہرحال وہ لمبی بحث ہے، ان کو نوجوانوں کے امور کا نگران بنا دیا، جبکہ وہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھی، کوئی اسمبلی ممبر نہیں تھیں.
اور ایک ہی دن میں 2 ارب 200 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے کہ اڑاؤ تمہارے باپ کا مال ہے لوٹو. وہ تو شکر ہے عدلیہ میں کچھ زندگی تھی اس وقت. اب تو بس اب کچھ نہیں بول سکتے. کچھ اپوزیشن تکڑی تھوڑی سی تھی, اٹھایا معاملہ, تو انہوں نے کہا نہیں آپ پیسے واپس کریں, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نے پیسے واپس کرے نہیں کرے. میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان ان کے لیے مال غنیمت ہے, لوٹو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آ جائیے, یہ تو ہوگی, اب آ جائیے اچھے لوگوں کی طرف. سن 2000 میں مختار مسعود صاحب نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کری, کچھ اپنے گروپ سے کچھ اور پیسے اکٹھے کرے. اس کے بعد وہ آزاد کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پہ ایک گاؤں ہے کوئی, وہاں وہ گئے. وہاں کے انہوں نے معلوم کیا یہاں پر کون سی اچھی NGOs ہیں, جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں نا. معلوم ہوا کہ ایک ادارہ ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. وہ ان سے جا کے ان کے بڑوں سے ملے, ان کے آگے 10 کروڑ روپے رکھ دیے, جو پوری جمع پونجی تھی ان کی. دیکھیے بس ایسے لوگوں سے اللہ نے بچا کے سنبھال کے رکھا پاکستان. کہا جی آپ نے کوئی میں ایک اعلیٰ درجے کا اسکول بنانا ہے. انہوں نے پوچھا سر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, صرف ہمیں آپ وجہ بتا دیں گے آپ کو, جبکہ آپ کا تعلق یہاں سے ہے بھی نہیں, آپ کیوں بنا رہے ہیں. پھر انہوں نے راز کھولا پرانا. انہوں نے کہا جب پاکستان بنا میرے دادا, میں چھوٹا سا تھا, میرے باپ, میری پوری فیملی نے ہجرت کری تھی کشمیر سے پاکستان آنے کے لیے. رات ہو گئی تھی, ہمارے پورے خاندان نے اس کوئی گاؤں میں قیام کیا. اس گاؤں کے لوگوں نے اتنی خدمت کری کہ میرے دادا آخر دم تک ان کو دعائیں دینا نہیں بھولتے تھے. تو انہوں نے ہمارے بڑوں سے, اور میں بھی بیٹھا تھا, یہ کہی تھی کہ اگر تمہیں کوئی موقع ملے تو اس گاؤں والوں کا بدلہ اتار دینا جو انہوں نے ہماری خدمت کی تھی. تو انہوں نے سوچا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے دادا کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اعلیٰ درجے کا اسکول بنا. افتتاح کے لیے ان کو دعوت دی گئی. انہوں نے 3 شرطیں لگائی تھیں. اس کی آپ تشہیر کوئی اشتہار بازی نہیں کریں گے, اور افتتاح کریں گے آپ اس دن جس دن بچوں کی تعلیم کا حرج نہیں ہو, اور نہ آپ اس کا جو فنڈ آیا ہے کس سے آیا آپ نہیں بتاؤ گے. اتوار کے دن گئے, اکیلے گئے, کلاس میں گئے, چاک بورڈ پہ چاک اٹھایا, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے آ گئے. اور یہ منع کر دیا کہ آپ نہ کوئی دھوم دھام ہوگی. اب ایسے لوگ بھی بھائی اللہ میں پاکستان میں اللہ نے دیے ہیں, لیکن قرب قیامت میں ایک بڑی علامت یہی ہے کہ ذلیل دندراتا پھرے گا, شریف منہ چھپاتا پھرے گا. ہم وہ دیکھ رہے ہیں. بس اللہ دعا کریں, ہم تو چلا والے, آپ لوگ جوان نسل سے دعا ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ سوچیں اس پہ ذرا. یہ جس طرح آنکھیں بند کر کے یہ پھول پھینکے جاتے ہیں ملزمان پہ, مجرمان پہ پیشی ہوئے جب آتے ہیں, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. چلیے دعا کریں, اللہ خیر کرے, انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.